أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولادت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین صاحب قاب قوسین امام الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطہارتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من علام الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ حضرات، میں اس سے پہلے کہ چرچ کروں ایک دو اعلانات مجھ سے بھی سماعت فرما لیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ آج سے 9 محرم تک شب میں ٹھیک 8:30 بجے شبیہ روضہ القاسمین میں مجالس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور ان مجالس میں برادران خطیب مولانا خطیب علی جناب مولانا باقر رضوی مشہدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور ان مجالس کا عنوان ہے کہ ولایت علی ہی صراط مستقیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں شرکت فرمائیں، اور 14 محرم سے 18 محرم تک شبیہ روضہ القاسمین میں حسینی اکیڈمی کی طرف سے جو خمسہ مجالس منعقد ہوتا ہے وہ اس سال بھی منعقد ہوگا، اور ان مجالس کا عنوان ہے مقصد فضائل اہل بیت۔ ان مجالس میں برادران خطیب انقلاب علی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں شرکت فرمائیں، اور ایک گزارش ہے کہ یہاں کی مجلس کے بعد ایک مختصر سی مجلس میرے غریب خانے پر روزانہ منعقد ہوگی 9 محرم تک،
اور اس مجلس میں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا مرزا انور حسین صاحب قبلہ فتح فرمائیں گے. حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں شرکت فرمائیں. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. حضرات اس سال میں نے اس عشرہ مجالس کے لیے جو عنوان بیان منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ نظام کائنات اور ضرورت امام. دیکھیے عزیزوں، اسلام کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہو وہ کسی بھی مسئلے سے انکار کر سکتا ہے، لیکن ضرورت امام سے انکار نہیں کر سکتا. اب وہ امام کون ہو، وہ امام کیسا ہو، اسے مانا جائے یا بنایا جائے، وہ کرار ہو یا فرار ہو، وہ بستر رسول پر چین سے سونے والا ہو یا غار میں رونے والا ہو، وہ قاتل مرحب و انتر ہو یا میدان میں پیٹ دکھانے والا ہو، وہ ایک نقطے میں قرآن سمیٹنے والا ہو یا 40 برس میں سورہ بقر یاد کرنے سے عاجز رہنے والا ہو. اب وہ کیسا ہو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ رسول کے بعد ہمیں کسی امام کی ضرورت ہے. اور میں یہ بھی کہوں کہ اسلام کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے کسی نہ کسی کو امام نہ کہا ہو یا جس نے کسی نہ کسی کو امام نہ مانا. انتہا یہ ہے کہ فرقے ہی اماموں کے نام پر بن گئے. یہ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، یہ حنفی ہیں. یہ امام مالک کو مانتے ہیں، یہ مالکی ہیں. یہ امام شافعی کو مانتے ہیں، یہ شافعی ہیں. یہ امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، یہ حنبلی ہیں. 72 فرقے، 72 امام. توجہ فرمائیے. لیکن میں نے سوچ سمجھ کے کہا کہ 72 فرقے، 72 امام. اب غور کر رہے ہیں یہاں ایک فرقہ 12 امام. ایک صلوات محمد. دیکھیں عزیزوں، ہر مذہب کی بنیاد ہی اختلاف پر نہیں ہے. ابھی بہرحال کیونکہ میرے دوستوں نے کہا لہذا میں وضاحت آپ کے سامنے کر دوں کہ بہرحال مجھے قلبی خوشی، قلبی مسرت حاصل ہوئی یہ سن کے کہ ستن آباد کے امام باڑے کا شانشین خالی ہو گیا اور بہرحال ہم عزادار ہیں اور ہر حال میں عزادار ہیں. اور میں آپ کے سامنے سنوں کہ اس میں ہمارے جناب فاضل صاحب نے 30 سال تک بڑی محنتیں کی. ہمارے وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرات بیٹھے ہوئے جو وہاں جاتے ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے کہ بڑی محنتیں کی. اور وہاں پر 9-10 سال پہلے انہوں نے مسجد میں کشرہ بھی قائم کیا اور اس کے ارادے سے کہ جب امام باڑہ خالی ہو جائے گا اور امام باڑے میں گنجائش ہوگی تو یہ اشرا منتقل کر دیا جائے گا. ہمارے حضور نواز صاحب بیٹھے ہیں، تمام حضرات مل کے وہ اشرا کرتے تھے اور ہر سال وہ اشرا منتقل ہوتا تھا. گزشتہ سال آثار قدیمہ نے اس کے پہلے 2 دالانوں کو 4-5 سال پہلے خالی کرا لیا تھا. گزشتہ سال ان لوگوں کی کوششوں سے اس میں اجازت ملی اور مجالس بھی منعقد ہوئی. اور اس سال الحمدللہ مولا شاہد ہیں کہ ہم سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی کہ اس کا شانشین بھی خالی ہو گیا اور وہاں عزاداری ہوگی. کل فاضل صاحب ہمارے پاس آئے تھے، 12 کچھ ایسے حالات ہوئے اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ وہاں وہ اشرا کریں. لہٰذا سبحان اللہ ہم تو ذکر اہل بیت چاہتے ہیں. ہم تو فقط ذکر اہل بیت چاہتے ہیں. ایک جملہ عرض کروں گا کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اپنا قرآن واپس لے لیا تھا. ایک اور سلوات پڑھنے والے محمد. تو بہرحال ہم امام کے ماننے والے ہیں اور اسلام کا بہرحال میں نے وضاحت کر دی اور کل فاضل صاحب ہمارے پاس آئے تو ان کی طرف سے جو اشرا ہوتا تھا وہ اس سال منتقل ہو
اور ہمارے کو اختیار ہے اس میں شب ہو مجالس بھی ہوں الحمدللہ مجالس ہوں اور کثرت سے مجالس ہوں. ہماری اور آپ کی اور سارے مجمع کی یہی دلی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجالس میں زیادہ سے زیادہ ماتم زیادہ سے زیادہ ادائے حسین فروغ پاتی رہے. یہی ہمارا مقصد اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے. ہم اسی کے لیے پیدا کیے ہیں. ہم تو شروع سے یہی بات کہتے چلے آ رہے ہیں. ہم اسی کے لیے پیدا کیے گئے, اسی کے لیے خلق کیے گئے ہیں. اور میں کر دوں کہ پہلی محرم سے 9 محرم تک کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں, کسی قسم کی کوئی ڈپلومیسی نہیں. یہ 9 دن صرف اور صرف یعنی ایڈمنسٹریشن بھی یہ سن لے کہ یہ دن صرف اور صرف غم حسین منانے کے لیے ہیں. اور اس ممبر کا حق یہ ہے کہ اس سے صرف اور صرف فضائل اہل بیت بیان ہوں اور مصائب ستارے سید الشہداء بیان ہوں. اور یہ باب المراد کا اعلان ہے. میں یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی ممبر کو کسی اور معاملے کے لیے استعمال نہیں کیا. فضائل اہل بیت کے لیے, مصائب ستارے سید الشہداء کے لیے اور اہل بیت کے اوپر ہونے والے حملوں کے دفاع کے لیے, جواب کے لیے. اسی کے لیے ہمیشہ یہ ممبر استعمال ہوتا رہا, اسی کے لیے یہ ممبر بنایا بھی گیا ہے. 12 عزیزوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں نے امام بنا, لیکن ہو سکتا ہے اس سال جو میں نے محنت کی ہے, جو کوشش کی ہے, ان 9 دنوں میں آپ کے حوالے ہو سکے پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں کہ لوگوں نے امام بنائے. انہوں نے کہا یہ امام شافعی ہیں, یہ امام مالک ہیں, یہ امام احمد ابن حنبل ہیں, یہ امام ابو حنیفہ ہیں, یہ اس کے امام ہیں, جو اس کے امام ہیں, یہ امام بخاری ہیں, یہ امام مودی ہیں, یہ امام مسلم ہیں, یہ فلاں امام, یہ فلاں امام. ڈھیروں امام لوگوں نے بنائے. توجہ فرمائیے گا. اور لوگ اپنے اپنے اماموں کے نام سے اپنے کو منسوب کرتے رہے. لیکن ایک معجزہ کیا ہے, توجہ فرمائیے گا, ایک معجزہ کیا ہے کہ لوگوں نے امام تو بنائے, لیکن اگر فرقہ امامیہ کہا گیا تو ہم ہی کو کہا گیا. اگر امامیہ کہا گیا, آپ توجہ فرمانا میں خیال کرو, پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اگر امامیہ کہا گیا تو ہم ہی کو کہا گیا. بھائی اس کا سبب کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کو امامیہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ امام مالک کے ماننے والوں کو امامیہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ امام شافعی کے ماننے والوں کو امامیہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ امام احمد ابن حنبل کے ماننے والوں کو امامیہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ امامیہ انہی کو کیوں کہا جاتا ہے کہ جن کے اماموں کا سلسلہ علی سے شروع ہوتا ہے, محمد پر تمام ہو جاتا ہے. انہی کو امامیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ باقی کس کو امامیہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ بھائی 2 ہی باتیں ہیں, توجہ فرمائیے گا, 2 ہی باتیں ہیں. پوری توجہ کے ساتھ مجمع سماعت فرمائے. اس ہفتے کی پہلی بات آپ کے حوالے ہو رہی ہے. بھائی 2 ہی باتیں ہیں. یا تو یہ سمجھ میں آتا ہے, یا تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے امامت کو جانا اور پہچانا, کیا سنا آپ نے, جس طرح سے ہم نے امامت کو جانا اور پہچانا, اس طرح سے اسلام کے کسی فرقے نے نہ امامت کو جانا, نہ پہچانا یا مانا. یا پھر یہ مانیے کہ جیسے امام اللہ نے ہمیں عطا کیے ایسے امام کسی کو عطا نہیں. ایسے امام اللہ نے کسی کو نہ دیا. اور یہ کیسے امام ہیں؟ کئی اماموں کی شان یہ ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, توجہ فرمائیے گا, ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کل شیء, ایسا نہ ہو کہ امام مبین, ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں کر دیا ہے. اب تو یہی آیت بتاتی ہے کہ اللہ نے بتایا کہ کائنات ضرورت مند ہے اور امام ضرورت ہے. کیا سنا آپ نے, میں کیا عرض کر گیا کہ کائنات ضرورت مند ہے, امام ضرورت ہے. اس لیے کہ اللہ نے بتایا کہ ہر شے امام میں ہے, ہر شے امام کے پاس ہے. اب رزق چاہیے ہے تو امام کے در پہ آؤ, دولت چاہیے ہے تو امام کے در پہ آؤ, عزت چاہیے ہے تو امام کے در پہ آؤ, آقا فرمانے ہدایت چاہیے ہے تو امام کے در پہ آؤ, علم چاہیے ہے تو امام کے در پہ آؤ, علم چاہیے ہے تو امام کے در پہ آؤ. ارے دنیا میں عزت چاہیے ہے تو امام کے در پہ آؤ, آخرت میں جنت چاہیے ہے تو امام کے در پہ
امام مبین میں کر دیا ہے تو امام تو ہوتا ہے کہ جو ضرورت ہوتا ہے، ضرورت مند نہیں ہوتا. دیکھیں ان مجالس میں آپ کے سامنے یہی عرض کروں گا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت ہوتا ہے، ضرورت مند نہیں ہوتا، ضرورت مند نہیں ہوتا. ہم اس نمبر سے آج اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا امام وہ نہیں ہوتا کہ جو عورتوں سے مسئلے پوچھے. کیا سنا آپ نے؟ ہمارا امام وہ نہیں ہوتا کہ جو کسی کے لیے کہے ایک بار نہیں بلکہ 70 مرتبہ کہے کہ اگر یہ نہ ہوتے، بلکہ ہمارا امام وہ ہوتا ہے کہ جو ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے آواز دیتا ہے کہ سلونی سلونی قبلان کا قدومی، جو پوچھنا ہے وہ پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. تو ہم امام اسے کہتے ہیں جس میں اللہ نے ہر شے کا ایسا کر دیا ہو جسے کسی شے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہ خود کائنات کی ضرورت، وہ خود کائنات کی ضرورت ہو. اور ابھی تو میں اصل موضوع پہ آ جاؤں کہ نظام کائنات کو چلانے کے لیے امام کی ضرورت ہے. نظام کائنات کو چلانے کے لیے امام کی ضرورت ہے. نہیں خالی نظام کائنات کو چلانے کے لیے نہیں، میں عجیب بات عرض کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کو قادر ثابت کرنے کے لیے امام کی ضرورت ہے. اللہ کو عالم ثابت کرنے کے لیے امام کی ضرورت ہے. اللہ کو حی ثابت کرنے کے لیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، امام کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے کیسے ہے؟ میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے عزیزوں، بہرحال یہاں پڑھے لکھے حضرات آتے ہیں، اب میں پڑھے لکھے حضرات کو پڑھنے کا عادی ہوں، اور یہ بات ظاہر کی بات ہے کہ امام کو وہی مانتا ہے کہ جو پڑھا لکھا ہو. اس لیے کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا وہ امام کو سمجھ نہیں پاتا. وہ کیا جانے کے امام کیا ہے؟ یہ پڑھے لکھوں کا موضوع ہے، جو خلا کا موضوع نہیں ہے. فرق نہیں. اور بہرحال الحمدللہ کے عزیزات پڑھے لکھے نہ ہوں گے تو پھر کون پڑھا لکھا ہوگا؟ کہ وہ پڑھے لکھے حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں. دیکھیے دو نظریے ہیں کائنات. سنیے، کائنات میں دو نظریے ہیں، یعنی یہ کائنات کیسے وجود میں آئی اور کیسے نظام کائنات چل رہا ہے. سنیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کے دو نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ نظام کائنات عادت کی وجہ سے چل رہا ہے، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ نظام کائنات قدرت کی وجہ سے چل رہا ہے. دیکھیے سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیے. ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ عادت ہے، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ قدرت ہے. غور کر رہے ہیں؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ کائنات ایسے خلق ہوئی کہ ایک بلاسٹ ہوا، ایک دھماکہ ہوا اور کائنات خلق ہو گئی. حالانکہ ایک لطیف سی بات آپ کے حوالے کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں دھماکہ ہوا کائنات خلق ہو گئی، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے کن کہا تو کائنات خلق ہو گئی. تو آپ غور کر رہے ہیں، اللہ نے کن کہا، اس نے کہا ہو جا اور کائنات ہو گئی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے تو کہا نہیں ہو جا، اللہ نے کن کہا تو اب اللہ کا کن جو ہے وہ مخلوق کو دھماکہ ہی محسوس ہوگا. ہمارا کن تھوڑی اللہ کا کن. تو دو نظریے ہیں نا. ایک نظریہ یہ کہ دھماکہ ہوا، ایک بلاس ہوا، کائنات خلق ہو گئی، اور پھر ایک بلاس ہوگا اور کائنات ختم ہو جائے گی. میں کہا صاحب یہ عادت ہے. کیا عادت ہے؟ سنیے، عادت کیا ہے؟ کا زمین گردش کر رہی ہے، یہ عادت ہے. اسلام کہہ رہا ہے قدرت ہے. ستارہ آسمان پہ چمک رہا ہے، بے دین کہہ رہے ہیں یہ عادت ہے. اسلام کہہ رہا ہے قدرت ہے. چاند طلوع ہو رہا ہے، بے دین کہہ رہے ہیں یہ عادت ہے. اسلام کہہ رہا ہے قدرت ہے. سورج مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، بے دین کہہ رہے ہیں یہ عادت ہے. اسلام کہہ رہا ہے قدرت ہے. کچھ آپ غور کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ سب عادت ہے. انسان پیدا ہو رہا ہے کہ یہ عادت ہے. انسان کو موت آ رہی ہے کہ یہ عادت ہے. اسلام کہہ رہا نہیں یہ عادت نہیں ہے، قدرت ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کوئی ہے کہ جو یہ ثابت کر سکے کہ یہ عادت نہیں ہے بلکہ قدرت ہے؟ شاید آپ غور نہیں کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. کوئی ہے جو اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ یہ عادت نہیں ہے بلکہ قدرت ہے؟ تو اس عادت کو قدرت کون ثابت کرے گا؟ آسمان پہ ستارہ چمک رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ عادت ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ قدرت ہے. چاند آسمان پہ نمودار ہو رہا ہے،
وہ کہہ رہے ہیں یہ عادت ہے، اسلام کہہ رہا ہے قدرت ہے۔ سورج مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ عادت ہے، اسلام کہہ رہا ہے قدرت ہے۔ کیوں کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب اللہ حکم دیتا ہے تو تارے چمکتے ہیں، ہمارا یہ کہنا ہے جب اللہ حکم دیتا ہے تو چاند نمودار ہوتا ہے، ہمارا یہ کہنا ہے جب اللہ حکم دیتا ہے تو دریا رواں ہوتا ہے، جب اللہ حکم دیتا ہے تو زمین گردش کرتی ہے، جب اللہ حکم دیتا ہے تو سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ ساری باتیں غیب پر ایمان ہیں۔ محمد یہ ساری باتیں غیب پر ایمان ہے، غیب پر ایمان ہے، یہ ساری باتیں غیب پر ایمان ہے۔ ارے بھائی جان بھائی نے دیکھا کہ اللہ نے حکم دیا ستارے کو، ستارہ شروع ہو گیا۔ نیر مدینی صاحب نے دیکھا کبھی کہ اللہ نے حکم دیا وہ آسمان پہ چاند آ گیا؟ کسی نے اللہ کو حکم دیتے دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا۔ کسی نے اللہ کو حکم دیتے دیکھا کہ مشرق کی طرف اس نے اشارہ کیا اور سورج سے کہ نکل آ، اور سورج نکل آیا، اور کہا غروب ہو جا تو سورج غروب ہو جائے؟ کہ کسی نے اللہ کو حکم دیتے نہیں دیکھا، کسی نے اللہ کو حکم دیتے نہیں دیکھا۔ تو اب ثابت کیسے ہوگا یہ قدرت ہے، عادت نہیں ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ لہذا ضرورت اس بات کی تھی، ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ بندوں کے درمیان بظاہر انہی کی جیسی صورت و شکل رکھنے والے کو بھیجے جو اپنے اختیارات سے یہ ثابت کرے کہ یہ عادت نہیں ہے، قدرت ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ یہ ثابت کرے کہ یہ عادت نہیں ہے بلکہ قدرت ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ ستارہ آسمان پہ چمک رہا ہے، دنیا کہہ رہی ہے عادت ہے، اسلام کہہ رہا ہے قدرت ہے۔ اب اگر کوئی آسمان کی طرف اشارہ کر کے ستارے سے کہے کہ تو چمکتا رہے تو اس سے قدرت ثابت نہیں ہوگی۔ کیوں ثابت نہیں ہوگی؟ آدمی کہے گا وہ تو روز ہی چمکتا ہے۔ آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی اللہ کی قدرت کا مظہر بن کے آئے جو خلاف عادت حکم دے۔ ارے خدا کے لیے تیار ہو کے دنیا میں کیا حال کر رہا ہوں؟ جو خلاف عادت حکم دے، اگر کوئی یہ کہے ستارے سے کہ چمکتا رہے تو یہ عادت کے موافق حکم ہے، لیکن اگر یہ کہے کہ میری ڈیڑھی پہ اترا تو یہ خلاف عادت حکم ہے۔ اب آپ سمجھے خلاف عادت حکم ہے۔ اب ستارہ زمین پر اتر کے بتائے گا کہ میں جو آسمان پہ چمکتا ہوں یہ عادت کی وجہ سے نہیں چمکتا، اللہ کی قدرت کی وجہ سے چمکتا۔ صلوات پڑھے محمد۔ اب اگر چاند آسمان پہ نظر آئے، اگر چاند آسمان پہ نظر آئے اور کوئی اشارہ کرے، چند کہے کہ چمکتا رہے، تو کوئی کہ چاند تو چمک ہی رہا تھا، چاند تو چمک ہی رہا تھا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی اشارہ کرے تو چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ کیا سنا آپ نے؟ اب آپ کے مطلب کی بات کروں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی مشرق کی طرف اشارہ کرے سورج سے کہ نکل، مغرب کی طرف رک کر کے اشارہ کرے کہ ڈوب جا، تو لوگ کہیں گے صاحب ایسا تو روز ہوتا ہے، ان کے کہنے سے کیا ہوا؟ لہذا یہاں بھی ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی عادت کی مخالفت میں حکم دے۔ کیا سنا آپ نے؟ عادت کی مخالفت میں حکم دے۔ جب سورج غروب ہونے لگے تو اشارہ کرے کہ پلٹ آ، تو سورج پلٹ آ۔ اشارہ کرے کہ پلٹ آ، اشارہ کرے کہ پلٹ آ تو سورج پلٹ آ، اشارہ کرے کہ پلٹ آ تو سورج پلٹ آئے۔ تو پھر لوگ کہنے صاحب ہماری سمجھ میں نہیں آتے، ہم اپنا ہاتھ اپنے کان کے پاس لے جاؤ تو علی سمجھ میں آ جائے۔ صلوات محمد علیہ۔ اپنا ہاتھ اپنے کان کے پاس لے جاؤ تو علی سمجھ میں آ جائیں۔ جو آپ غور کر رہے ہیں یہ 5 انگلیاں ہیں نا، اپنے کان کے پاس لے جائیے اور یوں کیجیے، کچھ ہوا آئی کان میں، کہا آئی، کچھ آواز بھی آئی، کہاں آواز بھی آئی۔ اچھا 1 انگلی کم کر لیجیے، 4 انگلیاں کیجیے، کہ کچھ ہوا کم ہو گئی، کچھ آواز بھی کم ہو گئی۔ کچھ آپ غور کر رہے ہیں؟ اچھا 3 انگلیوں سے کیجیے، آپ غور نہیں کر رہے ہیں، کیا کر رہا ہوں؟ کچھ آپ غور کر رہے ہیں، 3 انگلیوں سے کیجیے، کان کے پاس 3 انگلیاں لے جائیے، یوں کیجیے، کیا ہوگا؟ بہت ہلکی سی ہوا آئی، ہلکی سی آواز آئی۔ اچھا 3 میں 2 انگلیاں،
دیکھیں میری فکر کہاں جا رہی ہے. 2 انگلیاں کان کے پاس لے جائیے, کہا بہت معمولی سی آواز, بہت ہلکی سی ہوا. اچھا 2 بھی نہیں, اب 1 انگلی. کچھ غور کر رہے ہیں؟ میں 4 کر رہا ہوں. کان کے پاس لے جائیے, کان کے پاس. دن بھر چلاتے رہیے, نہ ہوا کا احساس نہ آواز کا احساس. میں 4 کر رہا ہوں. آپ اپنی 1 انگلی اپنے کان کے پاس لے جا کے ہلائیں تو نہ آواز آئے نہ ہوا کا احساس ہو, اور وہاں عالم جو ہے کہ 1 انگلی کے اشارے پر صلوات محمد علیہ کے اشارے پر سورج کو پلٹایا جا رہا ہے, 1 انگلی کے اشارے پر. عجیب احمق قسم کے لوگ ہیں. اگر یہ پڑھ دیا جائے علی نے 2 انگلیوں پر باب خیبر اگھاڑ لیا, پریشان ہو جاتے ہیں. 2 انگلیوں پر باب خیبر کیسے اگھاڑ لیا؟ ہمارا جو 1 انگلی پر سورج اگھاڑ سکتا ہے وہ 2 انگلی پر باب خیبر نہیں اگھاڑ سکتا. پلٹ کے آ رہا ہے 1 انگلی کے اشارے, اور وہ بھی کیسے کیسے کہ نبی پر نزول وحی ہو رہا ہے, نبی پر قرآن نازل ہو رہا ہے, اور نبی کا سر ہے علی کے زانوں پر. دیکھیے آج صبح میں جناب رضی صاحب کا دخانے مجلس پڑھ رہا تھا. آپ حضرات سے گزارش کہ وہاں بھی تشریف لایا کریں, یہ موسری کی مسجد کے عقب میں. وہاں میں نے ایک بات کہی تھی کہ کبھی کبھی ہم لوگ دوسروں کے ہنر سے متاثر ہو جاتے ہیں. مولا علی نے خانہ کعبہ میں رسول کے دوش پر قدم رکھے. سنیے گا راجا نہیں کہا, مولا علی نے رسول کے دوش پر قدم رکھے. اب میں کہا صاحب معاملہ یہ ہوا کہ اگر علی رسول کے دوش پر قدم رکھتے تو کیسے رکھتے, کیوں نہیں رکھ سکتے تھے؟ کیسی ہے کہ علی وزن رسالت نہیں اٹھا سکتے تھے, علی وزن رسالت نہیں اٹھا سکتے تھے. پہلے کہا تو کہ یا رسول اللہ آپ میرے دوست پر قدم رکھیے, مگر پیغمبر نے کہا یا علی تم وزن رسالت نہیں اٹھا سکتے. ہمارے یہاں بھی لوگ پڑھتے تھے, اب کہاں کی حماقت کی باتیں کرتے ہو. یہ تو علی ہیں, امام ہیں, معصوم ہیں, ولی اللہ ہیں, وصی رسول ہے. تم کہہ رہو 1 بار کے وزن رسالت نہیں اٹھا سکتے. ہم 3 سال شہر ابی طالب میں کیا سن رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ سو رہے ہیں, ابو طالب نے محمد کو اٹھایا, کبھی طالب کے بستر پر لٹایا, کبھی عقیل کے بستر پر لٹایا, کبھی جعفر کے بستر پر لٹایا, کبھی علی کے بستر پر لٹایا. تو جب 1000 مرتبہ ابو طالب وزن محمد اٹھا سکتے ہیں تو کیا 1 مرتبہ علی نہیں اٹھا سکتے؟ اور آپ ذرا غور سے کیجیے کہ یہاں عالم کا ہے کہ رسول کا سر علی کے زانوں پر ہے اور قرآن نازل ہو رہا ہے. تو قرآن نازل ہو رہا ہے. دیکھیں پڑھا لکھا مجمع ہے ماشاءاللہ, نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے. قرآن نازل ہو رہا ہے. کس پر نازل ہو رہا ہے؟ کہ رسول پر نازل ہو رہا ہے, اور رسول کا سر علی کے زانوں پر ہے, رسول کا سر مولا علی کے زانوں پر ہے. قرآن نازل ہو رہا ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ پڑھے لکھے حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ کسی رکی ہوئی چیز کا وزن اور ہوتا ہے. لیکن ریسٹ ماس جو ہے, میں ٹیکنیکل لفظوں میں گفتگو کر سکتا ہوں, وہ اور ہوتا ہے. یعنی کسی رکی ہوئی شے کا وزن اور ہوتا ہے, اس کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے, اس کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے. ایک 10 کلو کا بیٹ یہ سلمان کے سر پر رکھ دیا جائے تو یہ آسانی سے برداشت کر لیں گے. 10 کلو کا بیٹ یہ بیٹھے ہوئے ہوں, ان کے سر پر آہستہ سے رکھ دیا جائے تو یہ بیٹھے رہیں گے, برداشت کر لیں گے. لیکن 50 گرام کا بیٹ 2 میٹر اوپر سے اٹھا کے ان کی کھوپڑی پہ چھوڑ دیا جائے, نہیں غور کیا آپ نے؟ ایک صلوات محمد علیہ. یعنی 50 گرام کا بیٹ اگر اوپر سے چھوڑ دیا جائے کسی کے سر کے اوپر تو کیا ہوگا؟ سر پھٹ جائے گا. ہم نے کہا عجیب آدمی ہے, 10 کلو برداشت کر لیا. آپ غور کریں 50 گرام برداشت نہ کر سکے, کیا آپ سمجھے نہیں؟ 10 کلو سر پر رکھا ہوا تھا,
50 گرام اوپر سے آ رہا تھا، چونکہ جب اوپر سے آتا ہے تو وزن میں گریوٹی شامل ہو جاتی ہے. آپ غور فرمانا، لہٰذا وزن اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ افسر گھٹ جائے گا، اب برداشت نہ کر سکے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رکی ہوئی شے کا وزن اور ہوتا ہے، اور اگر کوئی شے اوپر سے نیچے آئے تو اس کا وزن اور ہوتا ہے. یاد رکھیے، قرآن کا وزن اور ہے اور نزول قرآن کا وزن اور ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ نزول قرآن کا وزن اور ہے. نزول کے معنی ہے اوپر سے نیچے آنا. آ کے دیکھو میرا مولا اپنے زانوں پر وزن رسالت بھی برداشت کر رہا ہے، وزن نزول قرآن بھی برداشت کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھے گا محمد والا. ایک صلوات پڑھے گا محمد والا. نزول قرآن بھی برداشت کر رہا ہے. قرآن نازل ہو رہا ہے ابھی برداشت کر رہا ہے. کہ اتنے میں سورج غروب ہونے کی منزل میں چلا گیا. غور کیجیے گا، سورج غروب ہونے کی منزل میں چلا گیا. یاد آ رہا ہے مجھے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہماری کتاب نہیں، دوسروں کی کتاب صحیح مسلم. توجہ فرمائیے گا، صحیح مسلم. اس کی پہلی جلد میں پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، سنیے بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور جب مغرب میں غروب ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. سورج جب غروب ہوتا ہے تو غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تو وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اس سے کہا جائے گا کہ تو پلٹ آ تو وہ سجدہ چھوڑ کے پلٹ آئے گا. ایک صلوات تو مادر پر محمد وہ سجدہ چھوڑ کے پلٹ آئے گا، وہ سجدہ چھوڑ کے پلٹ آئے گا، وہ سجدہ چھوڑ کے پلٹ آئے گا. اب سمجھے آپ، علی نے اشارہ کیا، علی نے اشارہ کیا تو سورج پلٹا. کیسے پلٹا؟ کہ سجدہ چھوڑ کے پلٹا. کیا سنا آپ نے؟ سجدہ چھوڑ کے پلٹا. اس کا مطلب کہ ہوا خالی ہم نہیں بلکہ سورج بھی علی کو سجدے سے افضل سمجھتا ہے. سجدہ چھوڑ کے پلٹ آیا. میرے مولا نے اشارہ کیا، سورج پلٹ کے آیا. میرے مولا نے اشارہ کیا، سورج پلٹ کے آیا. اور جب سورج پلٹ کے آیا تو مولا علی نے نماز ادا کی. اب صاحب سمت الساکبہ لکھتے ہیں کہ یوں تو سورج دھیرے دھیرے غروب ہوتا تھا، لیکن جب علی نے اشارہ کیا تو تیزی سے آیا. علی نے نماز ادا کی اور جیسے ہی علی نے نماز تمام کی ویسے ہی سورج بہت تیزی سے غروب ہو گیا. کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ سورج بہت تیزی سے غروب ہو گیا. ایک جملہ کہنے کو دی جاتا ہے کہ سورج کہاں پہ آیا؟ کہا ایسا لگا کہ جیسے دوپہر ہو گئی. نہیں غور کر رہے آپ؟ ایسا لگا جیسے دوپہر ہو گئی. تو کیا آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ کہا ایسا لگا کہ جیسے دوپہر ہو گئی اور اتنی تیزی میں غروب ہوا کہ فوراً رات ہو گئی، شام درمیان سے نکل گئی. ارے کیا سن رہے ہیں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ شام درمیان سے نکل گئی. ارے اب سمجھو، جب شام علی کا کچھ نہ بگاڑ سکی تو امیر شاہ علی کا. میرے مولا نے نماز ادا کی. لوگ یہ سوچتے ہی رہ گئے کہ یہ ہوا کیا. اور علی کی نماز تمام ہوئی
اور بہت تیزی مولا علی نے نماز پڑھی اور فوراً سورج غروب ہو گیا. کیوں غروب ہو گیا؟ کیوں غروب ہو گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ فضیلت میں کوئی اور علی کے ساتھ شریک نہ ہونے پر. ایک صلوات برابر محمد والے کوئی اور علی کے ساتھ شریک نہ ہونے پر، کوئی شریک نہ ہونے پر مولا علی کوئی اور علی کے ساتھ شریک نہ ہونے پر. اب اس میں بہت سے نقطے پڑھے جاتے ہیں، مجھے سب نہیں حس کرنا ہے، لیکن بہرحال میں کسی معمولی کتاب کا ذکر نہیں کر. سوائق محرقہ، حجر مکی کی کتاب سوائق محرقہ کوئی معمولی کتاب نہیں، ہماری مخالفت میں لکھی گئی. سوائق محرقہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ علی نے 2 بار سورج پلٹایا. ایک بار نبی کی زندگی میں سورج پلٹایا اور ایک بار نبی کے دنیا سے چلے آنے کے بعد سورج پلٹایا. تو سنوایا، ایک بار نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سورج پلٹایا. جو حضرات عراق گئے زیارات کے لیے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بھی ایک مسجد رد شمس بنی ہوئی ہے. جو حضرات زیارت کر آئے ہیں میری بات کی تصدیق کریں گے، وہ وہاں ضرور گئے ہوں گے. وہاں بھی مسجد رد شمس بنی ہوئی ہے اور وہ مسجد عجیب و غریب قسم کی بنی ہوئی ہے. ایک مینار نما ہے اور وہ مینار بھی ہے اور وہی مسجد بھی ہے. تو وہ مسجد رد شمس بنی ہوئی. جب صفین کے میدان سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت مولا علی نے سورج کو پلٹایا، دوبارہ پلٹایا، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی اس کو فقط محمد کا معجزہ نہ سمجھے. آپ غور کر رہے ہیں کہ علی نے سورج کو پلٹایا، دوبارہ سورج کو پلٹایا. اور سوائق محرقہ میں یہ لکھا ہوا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سوائق محرقہ میں تحریر ہے کہ ایک دن ایک علی کا ذاکر، سنیے تو عزیزوں، لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ مجلس اتنی دیر ہوتی ہے کہ نماز قضا ہو جاتی، خدا اذان ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور کیسی باتیں کرتے ہو؟ صحابہ سوائق محرقہ لکھتے ہیں کہ ایک علی کا ذاکر علی کے فضائل بیان کر رہا تو مزہ جھوم جھوم کے سن رہا تھا. اور فضائل بیان کرتے 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 اتنی دیر ہو گئی، کیا سن رہے ہیں آپ، کہ سورج غروب ہو گیا. اور جب سورج غروب ہو گیا تو لوگوں نے ذاکر سے کہا کہ سورج غروب ہو گیا، آپ کی نماز قضا ہو گئی. تو ذاکر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا پروردگار تو گواہ رہنا، میں اس کے فضائل پڑھ رہا تھا جس کے لیے تو نے 2 مرتبہ سورج کو پلٹایا، جس کے لیے تو نے 2 مرتبہ سورج کو پلٹایا. یہ مجمع مجھے تانے دے رہا ہے، پروردگار تجھے اسی کا واسطہ جس کے لیے تو نے 2 مرتبہ سورج پلٹایا، میرے لیے بھی سورج پلٹا دے. کیا سنا آپ نے؟ سوائق محرقہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے دعا کی، مجمع نے دیکھا کہ آفتاب پھر پلٹ کے آیا. ایک صلوات برابر محمد والے. ایک اور صلوات برابر محمد والے. سمجھے کہ امامت کیا ہے، اما ذکر امامت کے جو اختیارات ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ سکتے، تو امامت کے اختیارات کیا سمجھ میں آئیں گے. ایک اور سوال پڑھے گا محمد روزانہ کوشش کروں گا کہ اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ آپ کے حوالے کچھ نہ کچھ کرتا رہوں اور آپ حضرات سماعت فرماتے رہیں. دیکھیے ہماری پہچان ہی امام سے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم پہچانے جاتے ہیں امام سے، ہم پہچانے جاتے ہیں امام. لیکن یہ نقطہ سنیے، ہم پہچانے جاتے ہیں امام سے. ہو سکتا ہے نوجوانوں کے لیے نئی بات ہے، بزرگ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جو الزام ہم پر اور آپ پر لگتا ہے کہ انہوں نے امام حسین کو قتل کیا اور یہی حسین پر ہوتے ہیں، اور کوفے سے جنہوں نے امام حسین کو خطوط لکھے تھے وہ سب کے سب شیعہ سے. مطالعہ کرو، اس کے بعد سوال کرو. سنیے عزیزوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جس کا کوئی امام نہ ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر شیعہ نہیں ہو سکتا. تو کیا عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ شیعہ پہچانا ہی جاتا ہے امام سے، شیعہ پہچانا جاتا ہے امام سے. اور کوفے کے لوگوں نے جو آقا حسین کو خطوط لکھے تھے، آپ جا کے اس کا مضمون پڑھ لیے گا. اس کا مضمون یہ تھا کہ مولا آپ آ جائیے، اس لیے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. محمد
اور نہیں کیا ان کا یہ کہنا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر شیعہ نہیں ہو سکتے. کہ شیعہ کبھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. امام غیبت میں ہے اور کہتے ہیں امام غیبت میں ہے مگر ہم یہی کہتے ہیں کہ امام ہیں. اور وہاں امام کوفے میں نظر نہیں آ رہے تو وہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. تو یہ نظریہ رکھنے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر شیعہ نہیں ہے. تو ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب فرزند رسول نے سامان سفر تیار خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء. عزیزوں جو مجالس صرف اور صرف گریہ بر حسین کے لیے منعقد ہے. مجالس کا آغاز ہی شہزادی زینب نے حسین کا رونے کے لیے. اور عزیزوں یہ دن کسی بھی معاملے میں اختصار کرنے کے دن ہے مگر ذاکر کے لیے مصائب میں اختصار کرنے کے نہیں ہے. مومنین کے لیے آنسوؤں میں اختصار کرنے کے لیے رو لیجیے دیدی روئیے اور خوب روئیے. مجھے کوئی شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے مجمع سے کہتا ہوں کہ روئیے. اس لیے کہ جب اذان میں عقیم الصلاۃ کہا جا سکتا ہے تو مجلس میں رونے کی دعوت بھی دی جاتی ہے. کیا اچھی بات ہے. ایک ماں کی تمنا ہے یہاں سے. آج تو محرم کی پہلی تاریخ ہے. آج تو محرم کی پہلی تاریخ ہے. محرم کی پہلی تاریخ ہے. آپ رو رہے ہیں رو ہم رہے ہیں. کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ سال کا پہلا دن یہ رو رہے ہیں. ارے یہ محرم کی پہلی تاریخ ہے. ہم نے رسول اللہ کو حسین پر پہلی شوال کو روتے دیکھا. غور کیا جس دن مسلمان عید سمجھتے ہیں عید جاتا ہوں المسلمین عید ہم نے اس دن دیکھا کہ پیغمبر رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ تو بیٹی نے بیان کیا بابا کل میرے بچوں نے لباس کی فرمائش کی. بابا میں نے بچوں سے کہہ دیا کہ تمہارے لباس گردی کے یہاں گئے ہوئے ہیں. بابا صبح ہونے سے پہلے کوئی آیا. آنے کے بعد اس نے کہا کہ آنا خیاط الحسنین کا درجی ہوں. بابا دو لباس آئے چھوٹے چھوٹے امامیں چھوٹی چھوٹی ابائیں چھوٹی چھوٹی قبائیں. بابا میں نے اپنے بڑے بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ کہ بابا آپ کے بڑے بیٹے نے کہا کہ مجھے سبز رنگ پسند ہے. میں نے حسن کا لباس سبز رنگ میں رنگ دیا. بابا میرے چھوٹے بیٹے نے سرخ رنگ پسند کیا. بابا میں نے سادے پانی میں دونوں بچوں کے لباس ڈالے. حسب فرمائش میرے بڑے بیٹے کا لباس سبز رنگ کا نکلا. چھوٹے بیٹے کا لباس سرخ رنگ کا نکلا. بی بی فاطمہ زہرا روانی کے ساتھ یہ سب کچھ بیان کرتی رہی. اب تو بیان کرنے کے بعد سر اٹھا کے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ آپ ہوتے ہیں. بابا آپ رو رہے بابا آپ رو رہے بابا. بیٹی میں بچوں کے رنگ کا انتخاب سن کر ہو رہا ہوں. میں انتخاب سن کر کیا بابا انتخاب سن کے کیوں رو؟ کیا بیٹی تمہیں معلوم ہے میرے بڑے بیٹے نے سب رنگ اس لیے پسند کیا کہ حسن کو زہرہ دغا سے شہید کیا جائے.
اور میرے حسین نے صرف رنگ اس لیے پسند کیا تو حسین کو کربلا میں رولا رولا کیا. دیکھیے بی بی زہرا ماں تھی ماں. کیا بابا جب میرا حسین مارا جائے گا تو میں ہوں گی؟ کیا نہیں؟ کیا آپ ہوں گے؟ کیا نہیں؟ قابل حسن ہوں گے؟ کیا نہیں؟ کیا حسن ہوں گے؟ کیا نہیں؟ ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا بابا پھر میرے بچوں کو روئے گا کون؟ کون میرے لال میں آنسو بہائے گا؟ تو اللہ کی طرف سے نبی نے اپنی بیٹی سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ ایک بات ایک گروہ کو پیدا کرے گا جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے. بی بی زہرا کو کچھ تسلی ہوئی کہ ایک مرتبہ کم سن شہزادے حسین ابن علی بلند ہوئے، بلند ہو کے آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہا نانا آپ میرے رونے والوں کے ساتھ کیا کرو گے؟ بیٹا میں شافع محشر ہوں، سب سے پہلے تمہارے رونے والوں کی شفاعت کراؤں. بلکہ بابا آپ بیٹا میں جاتی کوثر ہوں، سب سے پہلے تمہارے رونے والوں کو آب کوثر سے سیراب کروں. بھیا حسن آپ بیٹا میں جوانان جنت کے سردار ہوں، بھیا میں جوانان جنت کے سردار ہوں، تمہارے رونے والوں کو سوچ میں مجال ادا کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ بچے کو سب سے زیادہ محبت ماں سے ہوتی ہے. آگے بڑھ کے پیروں سے نپٹ گئے اماں آپ رولی جاتی تو رولی. آج پہلی محرم ہے. ادا کا آغاز ہے، رو لیجیے ابھی. آپ ہمارے رونے والوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گی؟ بیٹا میں تیرے جنت میں سر کے بال کھو کے گل ہو جاؤں گی. جب تک تیرا ایک ایک رونے والا جنت میں نہ جائے گا میں جنت میں نہ جاؤں گی. اسی وقت جبریل امین نازل ہوئے، یا رسول اللہ اللہ کہنا فاطمہ سے کہہ دیجیے اب نہ کہیں میں اپنے سر کے بال کھول دوں. میری غیرت تو گوارا نہیں، اب نہ کہے کہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی. میں کہوں گا پروردگار سیدہ کا کہنا گوارا نہ ہوا، بعد قتل حسین سیدہ کی بیٹی کے سر سے چادر چھینی جا رہی. دو دن پہلے بیعت کا سوال اٹھ چکا. حسین بنی ہاشم کی تلواروں کے سائے میں واپس آ چکے. سامان سفر تیار ہو گیا، ناقوں پر سامان بار کیا گیا. حسین سب کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. بسنی عزیزوں آج پہلی محرم ہے. ایک سال میں نے نہ پڑھا تو میرے کچھ بھائیوں نے شکایت کی. آپ جانتے ہیں کہ آج کی مجلس بی بی فاطمہ صغرا کے حوالے سے آج آپ بہت روئیں. اگر کسی کا کوئی بچہ بیمار ہو تو وہ روتے روتے دعا کرے کہ پروردگار حسین کی بیمار بیٹی کے صدقے میں میرے بچے کو صحت عطا کرے. ابھی آقا حسین نے خود ساتھ جانے والوں کی فہرست بنائی. عباس ہمارے ساتھ جائیں گے، ساتھ جائیں گے، اور محمد ساتھ جائیں گے، قاسم ہمارے ساتھ جائیں گے. اور ساتھ ساتھ بیویوں کی فہرست بھی بنائی. زینب ساتھ جائیں گی، ام کلثوم ساتھ جائیں گی، فضہ ساتھ جائیں گی، ام فروہ ساتھ جائیں گی. سنیں گے آپ حسین نے بیویوں کو سب کو ساتھ لیا، لیکن 3 اہم بیویاں ایسی تھیں جن کو امام حسین علیہ السلام مدینے میں چھوڑ کے گئے. بس وہ سن لیجیے، وہ مجلس سے تمام کر دوں.
انشاءاللہ آپ کے آنسوؤں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. سب کو حسین ساتھ لے کے گئے, بہنوں کو بھی ساتھ لے کے گئے, بھاوت کو بھی ساتھ لے کے گئے, بیٹی کو بھی ساتھ لے کے گئے, لیکن 3 بیویوں کو چھوڑ کے گئے. آپ کو معلوم ہے کون 3 بیویاں؟ ایک زوجہ رسول جناب ام سلمہ, جنہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کا تذکرہ سنیے. ایک جناب ام سلمہ, دوسرے مادر ابو الفضل عباس جناب ام البنین, اور تیسرے حسین کی 6 برس کی بیمار بیٹی کو. اب ان تینوں کو کیوں چھوڑ کے گئے, یہ بھی بہت مختصر انداز میں سن لیجیے. ام سلمہ کو اس لیے چھوڑ کے گئے, ام سلمہ کو اس لیے چھوڑ کے گئے کہ وہ زوجہ رسول تھی, اور رسول اللہ نے حکم دیا تھا اپنی ازواج کو کہ گھر سے باہر نہ نکلنا. لہٰذا ام سلمہ کو اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے, مدینے میں چھوڑ کے گئے. یہ تو حسین پر یہ الزام نہ لگائے کہ حسین بھی زوجہ رسول کو میدان میں لے کے آ گئے. ام البنین کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ دیکھیں, ایک مومن پر امام کی اطاعت واجب ہے, بچہ اس کا کام, اور ایک بیٹے پر ماں کی اطاعت بھی واجب. فقط اپنے بھائی قمر بنی ہاشم کو مشکل سے بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام ام البنین کو مدینے میں چھوڑ کے گئے, اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے. آپ کہیں گے کیوں؟ وہ اس لیے کہ حسین نے کربلا میں جو ترتیب شہادت مرتب کی, اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں تھی. دنیا بھی تو اگر کربلا میں ام البنین ہوتی تو اس بات کو برداشت نہ کرتی کہ قاسم کا لاشا پامال ہو جائے. اب 5 دن صاحب نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو, بابا مجھے فضا کی سواری میں بار بار فاطمہ سغرا, پھر وہ بھی زینب کے پاس, وہ بھی اماں بابا سے کہیے مجھے ساتھ لے کے چلے. کبھی ام کلثوم کے پاس, بی آپ بابا سے سفارش کی مجھے ساتھ لے کے چلے. کبھی بیمار امام کے پاس, بھیا آپ سفارش کیجیے. کبھی آتی ہے دامن پکڑ کے دیتے تھا کیا آپ بھی مجھے چھوڑ کے جائیں گے؟ جری اپنی آستین سے اپنے آنسوؤں کو پوچھ کے کہتا جو آگا ہوتا ہے. کبھی آتی ہے بھیا علی اکبر تمہارے بغیر یہ بہن کیسے دیے گا؟ بیویاں ناموں پر سوار ہونے لگی. سغرا آنسو بہا رہی ہے, سغرا آنسو آ رہی ہے, گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے سغرا. ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا جو بیوی بھی ہماری میں جا کے سوار ہو پہلے سغرا کے سر پر ہاتھ رکھے, چند تسلی و تشفی کے کلمات کہے, اور پھر جا کے ہماری میں سوار ہو جائے. بیوی ام کلثوم آئی, سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھا, سغرا ہم تمہیں بھول نہ جائیں گے, اے سغرا ہم تمہیں بھول نہ جائیں گے, ہم بار بار بھیا عباس کو یاد دلائیں گے کہ سغرا مدینے میں. سغرا نے کوئی جواب نہ دیا, سر جھکائے کھڑی رہی, روتی رہی. ام کلثوم جا کے ہماری میں سوار ہو گئی. ام رباب آئیں, سغرا ہم جانتے ہیں کہ علی اکبر کے بغیر تمہارا دل نہیں لگتا, لیکن سغرا کیا کرے جو آقا ہوتا ہے ان کی مرضی. ام رباب بھی ہماری میں سوار ہو گئی. ام لیلا آئیں, سغرا ہم جانتے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اے سغرا جو تمہاری کیفیت ہے وہ ہماری کیفیت ہے. اے سغرا ہم علی اکبر کو یاد دلاتے رہیں گے کہ سغرا تمہاری بہن مدینے میں تنہا ہے, ہم علی اکبر سے بار بار یاد دلائیں. ہر بیوی سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی, چند تسلی و تشفی کے کلمات کہتی تھی, جا کے ہماری میں سوار ہو جاتی تھی. آخر میں علی کی بڑی بیٹی زینب آئی, سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھا, اے سغرا ہم تمہیں بھول نہ جائیں گے, اے سغرا ہم تمہیں یاد رکھیں گے, اے سغرا اگر واپس بدل کے آئے تو ملاقات ہوگی. بس اتنا سننا تھا کہ سغرا کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا. کیا پھوپھی زینب آپ کچھ بتائیں یا نہ بتائیں, مجھے سب معلوم. مجھے سب معلوم ہے, میں سب جانتی ہوں کہ کیا ہونے والا ہے. اے
پھوپھی اماں میں جانتی ہوں کہ اب میرا بابا زندہ واپس نہیں آئے گا. قسم خدا کی احساس ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے. جناب زینب کہتی ہے بیٹی تمہیں کیسے معلوم؟ کہا پھوپھی اماں آپ سنیں گی. اے پھوپھی اماں میں بیمار ہوں. اے پھوپھی میں بیمار ہوں. اے پھوپھی اماں ادھر چند دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ جب رات ہو جاتی ہے سب سہنے کھانا میں آرام کرتے ہیں, سب اپنے اپنے بستر پر سو جاتے ہیں, میں بھی اپنے بستر پر لیٹتی ہوں. اے پھوپھی اماں بیماری کی وجہ سے اکثر مجھے نیند نہیں آتی, میں رات بھر جاگتی رہتی ہوں. اے پھوپھی اماں ادھر چند دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں جب نصف شب گزر جاتی ہے تو ایک بیوی آسمان سے سیاہ چادر اوڑھے ہوئے ہمارے گھر کے صحن میں اترتی ہے اور آگے کہتی ہے میرے لال حسین میں تجھ سے کہاں رہوں, میں تجھ سے کہاں رہوں گی. اس وقت رہوں گی جب تیرا سر لوگ نادا پہ بلند ہوگا, یا تب رہوں گی جب تیرا سر پھولی کے تنور میں رکھا ہوگا, یا تب رہوں گی جب تیرا سر شرابی کے دربار میں دستے تلا میں رکھا ہوا ہوگا. میں جانتی ہوں اب یہ قافلہ صحیح سلامت واپس آئے گا. میرا بابا حسین دیا جائے اللہ سنیا جی تو میری تمام ہو رہی ہے. میں جانتی ہوں کہ یہ قافلہ صحیح سلامت واپس آئے گا. اب ابھی وہ زینب بھی گھبرا جائیں بھیا حسین. اب میں کہتی ہوں سغرا کو ساتھ لے کے چلو, اگر ممکن ہو تو سغرا کو ساتھ لے کے چلو. سر جھکایا بہن زینب آپ کہہ رہی ہیں ہم سغرا کو ضرور ساتھ لے کے جاتے لیکن مجبوری ہے, ہم کسی کو بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں لیکن سغرا کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتے. کہا بھیا ٹھیک ہے نہ لے جاؤ لیکن یہ بتا دو کہ سبب کیا ہے جو سغرا کو مدینے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہا بہن زینب سبب نہ پوچھو, بس دنیا دنوں میں یہ سوال ہو رہی ہے 1 یا 1.5 منٹ کے اندر میں یہ سوال یہ نہ پوچھو کہ سغرا کو ساتھ لے جانے کا سبب کیا ہے. کہ بھیا آپ تو ہمارے حق کا واسطہ بیان کیجیے. تو بہن سننا چاہتی ہے تو سنو. بہن سنو, جو بچیاں ہمارے ساتھ جا رہی ہیں کسی کی صورت تمہاری جیسی ہے, کسی کی صورت تم میں کلثوم جیسی ہے, کسی کی صورت تم میں رباب جیسی ہے, کسی کی شکل تم میں لیلا جیسی ہے, لیکن میری سغرا میری اماں فاطمہ زہرا میں نہیں چاہتا کہ اماں کی کبھی کے سر سے چادر کی جائے. اسے کربلا سے کوفے سے شام پہ آیا جائے. سماج دینوں